سورۃ السبا کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے خاص فضیلت۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی دہراؤ ان کے ساتھ، والطیر، اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اے داؤد تم زریں بناؤ مکمل، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیوں کے بننے میں ایک مقدار طے کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال اختیار کرو، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ السبا کے اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر ان کے بعد قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلی سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی ایک امانت کا ذکر کیا۔ میں نے ایک امانت پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو پیش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، میں اس امانت کو پورا کرتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے وہی یہ بات واضح کر دی کہ جس نے اس امانت کا حق ادا کیا اس کے لیے بخشش ہے، توبہ ہے، مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، اور جس نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا اس کے لیے پھر سزا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ پاک نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا، وہ کون تھے، اور جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا وہ کون تھے، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی اس بار امانت کا حق ادا کر دیا۔ قوم سبا باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے ان کو بہت نوازا تھا، لیکن وہ اس بار امانت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو مجھے اور آپ کو بتا کے اللہ پاک نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ دیکھو، دنیا میں جنہوں نے بھی اللہ کی اس امانت کا حق ادا کیا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے بنے، اور جنہوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا ہے ان پہ اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے، دنیا میں بھی پکڑے گئے، آخرت میں بھی پکڑو۔ اللہ مجھے آپ کو بھی اس بار امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا،
ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل اور فضیلت عطا فرمائی۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، اضافی چیز کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو اضافی خصوصیات عطا کی تھی۔ ایسے تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے معصوم بندے، محبوب بندے، پیارے اور چنے ہوئے بندے، لیکن اللہ کے ان محبوب اور منتخب بندوں میں سے اللہ پاک نے چند بندوں کو خصوصی فضیلت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہے۔ صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی، اللہ پاک نے ان کو زبور جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت بھی عطا کی کہ یہ بیک وقت اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بلکہ بقول حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی، پوری دنیا کے حکمران تھے۔ یہ ان کی خاص فضیلت اور خصوصیت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں انسانوں کی زبان تو سمجھتے ہی تھے، یہ پرندوں اور جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے علمنا منطق الطیر، ہم نے ان کو یہ صفت عطا کی تھی، ہم نے یہ تعلیم دی تھی کہ یہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جانوروں کیڑوں مکوڑوں کی بولیاں بھی یہ جانتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصی فضیلت یہاں یہ بھی ذکر کی کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی، گلا اللہ نے ایسا عطا کیا تھا کہ بڑا ہی زبردست اس سے آواز، اس سے جب زبور پڑھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے دل کے تار بج رہے، جھوم جھوم جاتی ہر چیز، حتیٰ کہ پہاڑ وجد میں آ کے ان کے ساتھ ہی زبور پڑھنا شروع کر دیتے، پہاڑوں کی باقاعدہ آواز آتی تھی پڑھنے، پرندے اکٹھے ہو جاتے، ان کے اوپر سایہ کر لیتے، اور پرندے بھی باقاعدہ آواز کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اشعر قبیلے کے رہنے والے، قرآن پاک جب پڑھتے اللہ نے ان کو بھی بڑی زبردست سوز و ساز والی آواز دی ہوئی تھی۔ ایک موقع پہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے تلاوت سنی تو آپ نے فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ داؤد، تم تو داؤد جیسی آواز کا ایک حصہ اللہ نے تمہیں عطا کیا، داؤد جیسی آواز تمہیں ملی۔ اور پھر فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ تم پڑھتے رہو میں سنتا رہوں۔ قربان جائیں، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو ایسی صفات عطا کی۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جن پہ قرآن اترا ہے خود، وہ فرما رہے ہیں کہ تم پڑھتے جاؤ میں سنتا رہوں۔ خوش الہانی، اچھی آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اگر کسی کو عطا فرمائے اس اچھی آواز کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج اگر اچھی آواز کسی کو مل جاتی ہے تو وہ گانے بجانے میں، شعر و شاعری میں، فضول یاوہ گوئی میں اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیتے۔ اللہ نے آواز اچھی دی ہے، اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرے، اس کو نبی کریم علیہ السلام کی نعت کے لیے استعمال کرے، اس کو اچھے اشعار کے لیے استعمال کرے۔ یہ میرے دوستو نعمت کی قدردانی اور نعمت کا حق اور شکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ صفت علماء نے لکھا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے
تو وہاں جنتیوں کو اللہ پاک انہی انبیاء علیہ السلام کی صفات عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد کاٹ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی اچھی آواز ہوگی سب کی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اچھے اخلاق ملیں گے سب۔ یہ جنتیوں کو سب نعمتیں اللہ عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے کچھ خاص فضیلت عطا کی تھی۔ فضل میں نے عرض کیا زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی اضافی خصوصیات ہم نے داؤد علیہ السلام کو دی، اور اس کو تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے دی تھی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا کوئی بھی معجزہ خود اللہ کے نبی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، وہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اختیار سے اپنے نبی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ نبی کا اپنا اختیار ہوتا ہے، نہ ولی کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اختیارات کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک یہ ایسی چیزیں اپنے نبیوں اور اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کر دیں اس کی مرضی، نہ کریں اس کی مرضی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے سینکڑوں میل دور تھے، وہ مصر میں، یہ کنعان کے اندر، فلسطین کے اندر۔ وہاں سے ایک شخص ان کا قمیض لے کے چلا مصر سے، اور یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میل دور کنعان کے اندر کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائی لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا، وہاں چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں تھے، وہاں خوشبو نہیں آئی۔ تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ نہ پہنچنے دے خوشبو تو چند میل سے نہ پہنچنے دے، اور پہنچا دے تو سینکڑوں میل دور سے خوشبو پہنچا دے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں یہ اپنے دل دماغ میں بٹھا لینی چاہیے یہ بات کہ تمام تر اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصی فضیلت عطا کی، یہ اس کی اپنی نہیں تھی، اس کی ذاتی نہیں تھی، وہ مالک اور مختار نہیں تھا، ہم نے عطا کی تھی۔ اور ان میں سے پہلی چیز کیا فرمایا؟ یا جبال اوبی معه، اے پہاڑوں اس کے ساتھ ساتھ دوہراؤ۔ اوبی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ریپیٹ کرنا، دہرانا۔ جیسے کلاس کے اندر استاد یا کلاس کا مانیٹر کوئی پڑھاتا ہے اور باقی ساری کلاس اس کے ساتھ پڑھتی ہے، اس کو کہتے ہیں اوبی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم دیا اسی طرح تم ان کے ساتھ ساتھ دہراؤ، اور والطیر، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھے۔ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ باقاعدہ زبور پڑھا کرتے تھے۔ یہ میرے محترم دوستو، یہ معجزات ہیں۔ کچھ لوگ معجزات کو اللہ کے نبی کا ذاتی فعل سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو معجزات کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ مغرب سے متاثر کچھ لوگ، جن میں سر سید احمد خان کا نام بھی آتا ہے، پرویز جو پہلے ایک شخص گزر چکا ہے، جو قرآن کریم کو تو مانتا تھا، احادیث کا انکار کرتا تھا، وہ کہتے ہیں میں احادیث کو نہیں مانتا، پرویزی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مغرب سے متاثر، یہ اب معجزات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معجزات کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں کی آواز آتی تھی، تو وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ بولتے نہیں تھے،
بلکہ یہ جیسے پہاڑوں میں جا کے یا ایسی گنبد والی جگہ پہ جا کے انسان بولتا ہے نا تو وہاں آواز واپس آتی ہے، جس کو باز گشت کہتے، گونج کہتے، تو کہتے بس یہ گونج تھی، یہ باز گشت تھی، جو وہ پڑھتے تو وہ گونجا کرتی تھی۔ بھئی اگر یہی بات ہے تو پھر داؤد علیہ السلام کی اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو کوئی بھی انسان جا کے پڑھے وہ آواز آئے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی خصوصیت تو یہی تھی کہ وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صرف آواز کی باز گشت نہیں تھی، پہاڑوں کے پڑھنے کی آواز آتی تھی باقاعدہ۔ اس لیے معجزات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ الطیر کا معنی یہ کرتے کہ طیر سے مراد پرندے نہیں بلکہ طیر سے مراد جنگلی لوگ ہیں، جنگل کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ معجزات ہے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پڑھا کرتے تھے۔ سب کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان معجزات کا بھی یقین نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے تیسری صفت ہم نے ان کو یہ عطا کی کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہے کو، لوہا ایک دھات ہے جو اللہ نے اتاری ہے، ہمیں تو نظر آتی نا زمین میں ہے اور زمین سے ہی نکلتی ہے، لیکن زمین میں کہاں سے آئی؟ اللہ نے اتاری۔ قرآن کریم میں سورۃ الحدید، الحدید کا معنی لوہا، لوہے کے نام پہ مستقل سورت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، ہم نے لوہے کو اتارا۔ آج تو میرے دوستو ایٹمی دور ہے، اس سے پچھلا جو دور تھا وہ آئرن دور تھا، لوہے کا دور تھا۔ اس میں لوہے کی مشینری، لوہے کی چیزیں، لوہے پہ بڑا کام ہوا، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ پاک نے اس کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو لوہا ہے اس سے کوئی چیز بنانے کے لیے اس کو بڑی تیز آگ پہ پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اوزاروں کے ذریعے سے لوہے کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ بھٹی ہوتی ہے، بڑی بڑی بھٹیاں، اس میں بڑی ہیٹ ہوتی ہے، اس پہ جا کے لوہا پگھلتا اور نرم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا پگھل جاتا، وہ ہاتھ سے ہی اس کو جیسے مروڑتے تو وہ ایسے مڑ جاتا جیسے موم ہوتا ہے، یہ چائنا کی مٹی ہوتی ہے، جو مرضی اس سے بنا ایسے وہ مڑ جاتا۔ اللہ پاک نے یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب حاکم بنے، حاکم تھے، پبلک کے اندر، رعایا کے اندر عدل اور انصاف قائم تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کا بول بالا کرنا، ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں، لوگ خوشحال ہیں، لیکن پھر بھی آپ بھیس بدل کے لوگوں کے اندر جاتے اور جا کے پوچھا کرتے یہ داؤد جو بادشاہ ہے یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا آدمی ہے۔ آج حکمرانوں سے تو کیا گلا، ہمارے تو علاقے کا کوئی بڑا چودھری ہو تو وہی خوش آمدیوں میں گھرا رہتا ہے، وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں دائیں بائیں پوچھوں تو صحیح یا پتہ تو کروں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، جو مخلوق کی آواز ہوتی ہے یہ خدا کا نکارہ ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کیا کہتی ہے یہ بھی سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پتہ کرتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر، اس فرشتے نے آ کے
داؤد علیہ السلام اس سے ملے، اس سے پوچھا، ان کو نہیں پتہ چلا، انہوں نے سمجھا یہ انسان ہی ہے۔ انہوں نے اس سے بھی پوچھا، بھائی یہ بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی؟ تو وہ انسان جو فرشتہ تھا وہ کہنے لگا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے ہی صفات والا ہے، ہر اعتبار سے کامل مکمل انسان ہے، بس ایک معمولی سی کمی ہے، چھوٹی سی کمی ہے، وہ بھی اگر دور ہو جائے تو پرفیکٹ بن جائے، مکمل ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ کون سی کمی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے، بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے، یہ بھی چھوڑ دے تو مکمل اور کامل اور اکمل ہو جائے گا۔ بیت المال سے تنخواہ لینا ناجائز نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، شرعاً اجازت ہے۔ حاکم وقت جس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنا وقت وہ دین کے کاموں کے لیے صرف کیا ہوتا ہے، حکمرانی کے کاموں کے لیے صرف کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تنخواہ وظیفہ لینے کی اجازت ہے، جائز ہے۔ لیکن چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مقام بہت اونچا تھا، تو گویا اللہ رب العالمین کو ہی یہ بات پسند نہیں تھی، اسی لیے فرشتے کو بھیجا اصلاح کے لیے، یہ بھی چھوڑ دو تو بہت اچھی بات۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے ساتھ مہربانی فرما، یہ بھی ساری مملکت سنبھالنی، اب دیکھو نا پوری دنیا کی بادشاہ، پوری دنیا کو بھی سنبھالنا ہے، اور اللہ اپنا روزگار بھی کرنا ہے، تو اب میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تو جب انہوں نے دعا کی، مانگا، اس پہ فکر مند ہوئے، سوچا، تو اللہ پاک نے ان کو پھر یہ معجزہ عطا کیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اس سے لوہے کی زریں بنائے اور زریں بنا کے فروخت کر کے اپنا گزارا چلا۔ ہمارے قریب زمانہ میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے ایک نیک اور انصاف پسند حاکم تھے، ان کے متعلق بھی آتا ہے وہ کاتب تھے، لکھائی اچھی تھی، تو وہ لکھ کے اس سے جو مزدوری ملتی اپنا گزارا اس سے کرتے تھے، اور مملکت پہ ساری چیزیں خرچ کرتے، بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے۔ یہ تقوی کی بات ہے۔ بہرحال اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنی وہی کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کے چلے کہ میں اب اپنا کام بھی کروں۔ تو حضرت عمر اور دیگر بڑے صحابہ انہوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ بلا فصل، اگر آپ ان کاموں میں لگیں گے تو بار حکومت کون سنبھالے گا؟ آپ ان کو رہنے دیں، ہم آپ کا بیت المال سے مناسب خرچہ اور وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ وہ لیں اور اس کو سنبھالیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کیا، تو ناجائز نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی شان بہت بڑی تھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ فرماتے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام اس سے زریں بناتے، انعم السابغات، یہ زریں بنانے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا، مکمل بناؤ، پوری بناؤ۔ زرہ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں اس کو کہہ لے بلٹ پروف جیکٹ، جب جیکٹیں پہنتے نا کہ گولی نہ لگے، گولی کا اثر نہ ہو، اس زمانے کی یہ جیکٹ تھی کہ تیر تلوار یا نیزہ لگے اس کا اثر نہ ہو۔ زنجیریں، لوہے کی زنجیریں بناتے، زنجیروں کا لباس ہوتا، اس کو پہن لیتے جس سے تیر تلوار کا زخم نہیں لگتا تھا، اس کو زرہ کہا جاتا۔ تو داؤد علیہ السلام وہ زریں بناتے، اللہ پاک نے فرمایا مکمل پرفیکٹ بہترین بناؤ، قدر فی السرد، ہر کڑی کو بنانے میں ایک سانچہ طے کرو، ایک اندازہ مقرر کرو، یہ نہ کڑیاں چھوٹی بڑی ہوں، وہ خوبصورت نہیں لگے گی۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کو صلاحیت دے اور اس نے کوئی چیز بنانی ہو تو اس کو ایسے ناپ تول کے پیمائش کر کے اچھے اور خوبصورت انداز میں بنانا کہ وہ بھلی لگے، اچھی لگے، بدی نہ لگے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ بنا تو ایسے بھی سکتے تھے، کوئی کڑی چھوٹی ہو، کوئی بڑی ہو، کوئی موٹی ہو، کوئی باریک ہو، بن تو پھر بھی جانا تھا، لیکن وہ اچھا نہیں لگنا تھا، تو اس کی خوبصورتی کے لیے فرمایا قدر فی السرد،
اس کا اندازہ بھی ٹھہرائیں، ایک طریقے سے اس کو بنائیں۔ اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال بھی کریں، یہ نہیں کہ دنیا کے کاموں میں لگ کے اپنے اعمال کو بھول جائیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین قدر فی السرد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وقت طے کرے، وقت طے کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کا انضباط، یعنی جس کو ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، یہ ٹائم ٹیبل کا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں نے کتنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے۔ جب بندہ ٹائم ٹیبل نہیں بناتا تو پھر دین کا کام کم ہوتا جاتا ہے، دنیا کے کام زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یہ دنیا کمانے کا طریقہ ہے، زرعیں بنانی ہے، بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے، اس کے لیے ٹائم طے کرو اور اتنے ٹائم میں یہ کام کرو، باقی ٹائم وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ میرے محترم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جو زرہ بناتے وہ ایک ایک زرہ 4-4 ہزار درہم کی بکا کرتی۔ آج کل کے حساب سے اگر اس کو چاندی کے وزن میں نکالیں تو 1000 تولہ تقریباً بنتا ہے، 1000 تولے کی، اور 1000 روپے تولہ ہے تو گویا اس زمانے کے اندر 10-11 ہزار روپے کی وہ زرہ بکا کرتے تھے اس زمانے کے، یعنی اتنی بہترین زرہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے اس کمائی کے ساتھ، اس صنعت کے ساتھ، اس کاریگری کے ساتھ پھر عبادت کی صورتحال کیا تھی؟ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے داؤد علیہ السلام۔ ان کا روزہ مشہور ہے، صوم داؤدی اس کو کہتے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، سال کے 6 مہینے روزے، 6 مہینے افطار۔ ان کی ترتیب یہی تھی، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے۔ عبادت کے اندر رات کو انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، آدھا حصہ سونا، پھر 2 حصے جاگنا، پھر آخری حصے میں سونا، اس طرح عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام نے اپنی کمائی بھی طے کی ہوئی تھی، اس کا ایک حصہ 3 حصے بناتے، ایک حصہ صدقہ خیرات کرتے، ایک حصہ گھر کے کاموں کے خرچ کے لیے رکھ لیتے، ایک حصہ پھر کاروبار میں لگا دیتے، ہر نفع کے 3 حصے کر دیتے۔ یعنی ہر چیز میں، عبادات میں، مالی عبادات میں، جسمانی عبادات میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا میں نے اتنا اتنا کام کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کہہ کے مجھے اور آپ کو سنایا کہ دنیا کے کاموں میں لگ کے آخرت کو بھول نہیں جانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال بھی اختیار کرنے۔ اور اچھے اعمال اختیار کیوں کرنے؟ انی بما تعملون بصیر، کیونکہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ غلط کام کرو گے میرے سامنے ہوگا۔ آج لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، چور بھی چوری سے رک جاتا ہے، جرم کرنے والا جرم سے رک جاتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر یہی ہمارے دل دماغ کا تصور بن جائے کہ اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی، انی بما تعملون بصیر، اللہ فرما رہے کوئی شک نہیں تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر بتاؤ کون بہادر ہے جو اللہ کے اس تصور کے بعد بھی گناہ کرے؟ گناہ تو بندہ تب ہی کرتا ہے نا جب دل دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جب پتہ ہو کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کون گناہ کرے؟ اس لیے اس تصور کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا یہ تصور مضبوط کریں، یہ یقین مضبوط کریں کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم